बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एक अच्छी और एक बुरी ख़बर है। सुप्रीम कोर्ट की ख़बर की इन तफसीलात से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे, जिसमें आप देखने वालों को बताएंगे कि इमरान खान के लिए अच्छी ख़बर क्या है, इमरान खान के लिए बुरी ख़बर क्या है, ये सारा मामला क्या है। ये डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का घेरा तंग हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक फ़ैसला सामने आया है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात से आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात से भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली ख़बर नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए अच्छी ख़बर क्या है। नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ख़िलाफ़ डेफामेशन का जो सूट फ़ाइल किया था, जिसमें बार बार इल्तवा लेने पे जो शहबाज शरीफ की लीगल टीम का मौक़िफ़ था कि इमरान खान साहब का जो हक़ दिफ़ा है वो हक़ दिफ़ा ख़त्म किया जाए, और इस प्ली पे, इस आर्गूमेंट पे ट्रायल कोर्ट ने यलमाज़ गनी साहब की अदालत ने इमरान खान साहब को जो हक़ दिफ़ा था, जो इमरान खान साहब ने पनामा से मुतल्लिक ये कहा था कि मुझे 10 अरब की ऑफ़र की गई है और ये ऑफ़र मुझे शहबाज शरीफ ने की है, अदालत ने आर्गूमेंट सुनने के बाद इमरान खान साहब का हक़ दिफ़ा ख़त्म कर दिया था। खान साहब ने यह फ़ैसला कि मेरा हक़ दिफ़ा क्यों ख़त्म किया गया, उसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला नहीं दिया, बल्कि ट्रायल कोर्ट का शहबाज शरीफ के हक़ में दिया गया फ़ैसला उसको बरकरार रखा। फिर यह मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनता है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होते हैं, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा होती हैं। मंसूर शाह साहब भी इमरान खान साहब का हक़ दिफ़ा ख़त्म करने का फ़ैसला बरकरार रखते हैं। अमीनुद्दीन खान साहब इस फ़ैसले के साथ एग्री करते हैं और आयशा मलिक साहबा इस फ़ैसले से इख्तलाफ करती हैं कि हक़ दिफ़ा इमरान खान साहब का बहाल होना चाहिए। अब यह सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया, इमरान खान साहब का हक़ दिफ़ा ख़त्म और शहबाज शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसला आ गया। अब इस फ़ैसले को इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, बैरिस्टर अली ज़फ़र और अहमद हुसैन चोटिया साहब की तरफ से नज़र सानी में चैलेंज किया गया। अब जब नज़र सानी में ये फ़ैसला चैलेंज हुआ तो अमीनुद्दीन खान साहब आईनी अदालत में जा चुके थे, मंसूर शाह साहब रिज़ाइन दे चुके थे, तो नया बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को शामिल किया गया। इन तीनों जज साहबान ने नज़र सानी पे दलाइल सुनने के बाद जो फ़ैसला महफूज किया था, आज ये फ़ैसला अनाउंस किया गया, जिसमें इमरान खान साहब का हक़ दिफ़ा ट्रायल कोर्ट में बहाल कर दिया गया है कि हत्या के इज़्ज़त केस में जो इमरान खान साहब का हक़ दिफ़ा ख़त्म किया गया था वो गलत ख़त्म किया गया था, इमरान खान साहब को हक़ दिफ़ा फ़राहम किया जाए। अब इस फ़ैसले के बाद जो ट्रायल कोर्ट है उसमें दोबारा से जो अदालती कार्रवाई है वो हक़ दिफ़ा से शुरू करना पड़ेगी। ये अच्छी ख़बर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब के लिए। लेकिन बुरी ख़बर नाज़रीन इमरान खान साहब के लिए ये है कि जिस ट्रायल कोर्ट में, जिस अदालत में ये मुकदमा चल रहा है, उस अदालत में हत्या के इज़्ज़त की कार्रवाई पर भी इमरान खान साहब ने एतराज़ात उठाए थे कि ये डेफामेशन का जो सूट है, जो मुकदमा शहबाज शरीफ ने मेरे ख़िलाफ़ यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया है, ये यलमाज़ गनी साहब की अदालत में नहीं बल्कि किसी और अदालत में ये सूट फ़ाइल होना चाहिए था। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ये एतराज़ मुस्तरद कर दिया था कि नहीं, ये मुकदमा हद तक का यहीं पे चलेगा। फिर हाई कोर्ट में मामला आता है, हाई कोर्ट से भी इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिलता, वही अदालत ट्रायल चलाएगी। हाई कोर्ट ने करार दिया जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने मुकदमा दायर किया है, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील आती है। आज यही बेंच जिसने इमरान खान साहब का हक़ दिफ़ा बहाल किया है, इसी बेंच ने ये फ़ैसला भी दिया है कि डेफामेशन का जो सूट है वो इमरान खान साहब के जो एतराज़ हैं ट्रायल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे, वो एतराज़ात दुरुस्त नहीं हैं और ये केस यलमाज़ गनी साहब की अदालत में चलेगा। डेफामेशन का जो सूट है उसका दायरा अख्तियार जो है यलमाज़ गनी साहब की जो अदालत है लाहौर की, उसका दायरा अख्तियारी बनता है। तो एक फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आया, अच्छी ख़बर। एक फ़ैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आया, उनकी नज़र सानी के दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। एक तो नाज़रीन ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी थी। दूसरी ख़बर नाज़रीन, जो इमरान खान साहब का ट्विटर का जो अकाउंट है, जिसे खान साहब की मुलाकातों पर बंदिश से पहले भरपूर इस्तेमाल किया गया,
کس طریقے سے استعمال کیا گیا وہ آپ جانتے ہیں، لیکن جب سے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ بندش لگی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ خاموش ہو چکا ہے۔ اب خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹ نہیں ہوتی، لیکن ایک شہری کی جانب سے غالباً غلام مرتضیٰ ان کا نام تھا، یا غلام اسی طریقے سے ان کا نام تھا، جنہوں نے یہ کیس جو ہے وہ چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے انتشاری ٹویٹس کیے جاتے ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب کو فریق بنایا گیا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو فریق بنایا گیا، اس میں پی ٹی اے، ایف آئی اے، این سی سی آئی کو فریق بنایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچ بنا جیسے ارباب محمد طاہر صاحب کا۔ طاہر صاحب نے، جج صاحب نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کیے، عمران خان کو نوٹس کیا، تحریک انصاف کو نوٹس کیا، پی ٹی اے کو کیا، ایف آئی اے کو کیا، این سی سی آئی کو کیا۔ سرکاری اداروں کے جواب آ جاتے ہیں، عمران خان صاحب کا جواب نہیں آتا، اور اس کی وجہ عدالت میں سلمان اکمل صاحب بتاتے ہیں کہ چونکہ ملاقات نہیں ہوتی، عمران خان صاحب کے وکیل سلمان اکمل صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا کہ جب ملاقات نہیں ہوگی تو میں عمران خان صاحب سے ہدایات لے کے جواب کیسے جمع کروا سکتا ہوں۔ لیکن آج کمرہ عدالت میں یہ بھی پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اب تک جتنی سماعتیں ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کا جو جواب ہے وہ بھی عدالت میں جمع نہیں ہوا ہے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ کے معاملے پر، کیونکہ پی ٹی آئی پہ یہ الزام یہ تھا کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بیان جاری ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی جانب سے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ری پوسٹ کیا جاتا ہے۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف سے کہا گیا ہے، ان کے چیئرمین بیرسٹر گور علی خان صاحب سے، کہ آپ اپنا جواب جماعت کی طرف سے جواب جمع کرائیں، اور دوبارہ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور مقدمے کی سماعت کو 18 ستمبر تک ملتوی کیا گیا ہے۔ لیکن کیس میں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ بشرا بی بی صاحبہ کا کیس میں ہم نے ایک فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں وہ یہ فیصلہ پڑھ لیں، تحریک انصاف بھی وہ فیصلہ پڑھ لے، باقی فریقین بھی وہ فیصلہ پڑھ لیں۔ اب وہ فیصلے میں ہے کیا؟ تو اس سے متعلق ارباب طاہر صاحب نے کمرہ عدالت میں صرف اتنا بتایا ہے کہ ملاقاتوں والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، اس پر بھی بشرا بی بی صاحبہ کے کیس میں ہم نے فیصلہ دیا ہے، اور آئندہ سماعت پہ جو فیصلہ دیا جا چکا ہے ہم کچھ سوالات جو ہے وہ فریم کریں گے، اور ان سوالات کا پی ٹی اے کو جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو یہ معاملہ ایک اور رخ اختیار بھی کر گیا ہے، جہاں تحریک انصاف سے جواب مانگ لیا گیا ہے، وہیں ملاقاتوں پہ لگی جو بندش ہے اس سے متعلق بھی کوئی آرڈر جو ہے وہ جناب جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے جاری کیا، جس کا جواب جو ہے اب پی ٹی اے کو جو ہے وہ دینا پڑے گا، لیکن جواب سے پہلے عدالت کی طرف سے سوالات جو ہے وہ فریز کیے جائیں گے۔ تو 10 دسمبر تک اس کیس کی جو سماعت ہے اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو جو منصور شاہ صاحب کا فیصلہ تھا، جیسے میں نے پہلے خبر آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی، اسے آج عائشہ ملک صاحبہ نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا منصور شاہ صاحب نے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو کہ سابق جج ہیں، استعفیٰ دے گئے تھے اپنے عہدے سے، ان کا کون سا فیصلہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، اور یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس خبر کی تفصیلات پہ ناظرین آ جاتے ہیں۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ منال کا ایک فیصلہ دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز صاحب بینچ کے سربراہ تھے، اور اس فیصلے میں منال کو، جو کہ ایک نجی ہوٹل تھا مارگلا کی پہاڑیوں پہ ٹاپ پہ بنایا گیا تھا، جسے مسمار کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ جو نیشنل پارک ہے، نیشنل پارک میں اس طرح کی کنسٹرکشن جو ہے وہ تعمیر جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اب نظر ثانی بھی آئی منال ہوٹل کی طرف سے، وہ نظر ثانی بھی مسترد کر دی گئی، لیکن جو سی ڈی اے کی نظر ثانی تھی، جو میونسپل کارپوریشن اسلام آباد کی نظر ثانی تھی، اس پہ آج سماعت ہوئی ہے اسلام آباد کی آئینی عدالت میں، یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، اور بینچ تھا جسٹس حسن نظر رضوی صاحب کا، جس میں ان کے ساتھ جسٹس روزی خان صاحب ہیں، جس میں ان کے ساتھ جسٹس ارشد حسین شاہ صاحب ہیں۔ اب اس بینچ میں کیا سماعت ہوئی ہے؟ پہلے تو سماعت آپ کو بتا دیں، بلکہ سماعت میں آنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں جو ایک اہم نقطہ ہے کہ جو قاضی فائشہ صاحب نے منال ریسٹورنٹ کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا اور ڈکلیئر کیا تھا کہ نیشنل پارک میں اس طرح کی تعمیرات نہیں کی جا سکتی، ایکچولی یہ جو فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا۔ پہلے فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے دیا تھا کہ یہ منال نہیں بن سکتا، پھر منال کو گرایا جائے، اطہر من اللہ صاحب نے کہا۔ پھر یہ اپیل سپریم کورٹ میں آئی تھی، اور سپریم کورٹ میں قاضی فائصہ صاحب نے
اطہر منالہ صاحب کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ اب آئینی عدالت میں کیا ہوا ہے یہ ناظرین سنیں، بڑی دلچسپ ڈیٹیل ہے۔ ایک تو جو وفاقی حکومت ہے اس نے منال ریسٹورنٹ مستعمال کرنے کے فیصلے پر جو نظر ثانی کی درخواست ہے سی ڈی اے کی، میونسپل کارپوریشن اسلام آباد کی، اسے جو ہے وہ بالکل سپورٹ کیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے۔ لیکن وفاقی آئینی عدالت نے منال ریسٹورنٹ فوری کھولنے کی استدعا جو ہے، یعنی وہاں پہ دوبارہ تعمیر کرنے کی استدعا جو ہے، اس کو مسترد کر دیا۔ لیکن وفاقی آئینی عدالت نے منال ریسٹورنٹ مسمار کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کچھ سوالات بھی اٹھائے، جس میں جو بینچ کے سربراہ ہیں جیسے حسن نذر رضوی صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جانوروں کے حقوق ہیں، لیکن کیا انسانوں کے حقوق نہیں؟ منال کی لیز تجویز کا کیس سول کورٹ میں زیر التوا تھا، یعنی سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا یا ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دیا یہ کیس نیچے سول کورٹ میں چل رہا تھا۔ پھر منال ہوٹل کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے سے تمام عدالتوں میں زیر التوا کیسز کو نپٹانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس حسن رضوی صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ متعلقہ فریقین کو سننے کا نقطہ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ سپریم کورٹ میں جو تمام وکیل ہے وہ کیوں گنگے ہو گئے تھے؟ وہاں پہ آرگومنٹ کیوں نہیں کیا؟ اپنا مقدمہ پیش کیوں نہیں کیا؟ جس پر احسن بھون صاحب نے کہا کہ ہم تو یہاں بھی آپ کی عدالت کے سامنے، آپ کے بینچ کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے ہم سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ جیسے حسن رضوی نے کہا کہ وکیل کا کام قانونی نکات اٹھانا ہوتا ہے، وکیل کا کام ادب سے درباری بن کے کھڑے ہونا نہیں ہوتا، وکیل کو عدالت میں درباری بن کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے حسن رضوی نے کہا کہ سی ڈی اے کی نظر ثانی درخواست میں ٹھوس نکات تو اٹھائے نہیں گئے، یعنی اب کون کہہ رہا ہے؟ جج صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سی ڈی اے کی درخواست میں ٹھوس نظر ثانی کے نکات جو ہے وہ نہیں اٹھائے گئے۔ اور پھر آگے جج صاحب کہتے ہیں کہ سی ڈی اے کی نظر ثانی درخواست میں، یعنی یہ بات تو ہوگی، پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ وائلڈ لائف بورڈ کا جو نیا قانون ہے وہ 2024 میں آ چکا ہے، یعنی وائلڈ لائف کا جو قانون ہے اسے بھی حکومت کی جانب سے ترمیم کر کے تبدیل کر دیا گیا ہے جب قاضی فیصل صاحب ریٹائر ہوئے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ احسن بھون صاحب نے کہا کہ تمام فریقین متفق ہیں کہ سول کورٹ میں کیس چلنے دیا جائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ تمام وکلاء کا اس بات پہ اتفاق ہے تو عدالتیں نہیں چلتیں۔ یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام وکلاء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عدالتیں نہیں چلتیں۔ پھر آگے چل کے جج صاحب نے کہا کہ جس قسم کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ اتفاق رائے سے نہیں ختم کیا جا سکتا، عدالتی حکم واپس لینے کے لیے تفصیلی فیصلہ دینا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کی طرح کیس پر اپنا فیصلہ تھوپنا نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی سپریم کورٹ کی طرح فریقین کو سنے بغیر فیصلہ کر دیں۔ اس کے بعد عدالت نے مزید سماعت کے لیے جو کارروائی ہے اسے جولائی کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دیا، اور جسٹس حسن رضوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار بھی کہہ رہی ہے کہ منال گرانے کا فیصلہ جو ہے اس کو واپس کیا جائے، سی ڈی اے کا ریویو ایکسیپٹ کیا جائے، میونسپل کارپوریشن کا ریویو ایکسیپٹ کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں، اب جولائی تک اس کیس کی سماعت چلی گئی ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو کمرہ عدالت میں آج ہوا ہے اسی کے اوپر اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر قاضی فیصل صاحب کا اور اطہر منالہ صاحب کا بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو فیصلہ تھا وہ کالعدم ہونے کا امکان جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔